رمضان کو ایک گولڈن اپرچونٹی سمجھنا ہے، ایک سنہری موقع سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دوبارہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ اتنا زبردست مہینہ دیا جا رہا ہے جس میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موقع مل رہا ہے۔ آپ یوں سوچئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہوں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ پچھلے رمضان تک روزے رکھ سکتے تھے لیکن اس رمضان میں ان کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دے گی وہ روزے رکھیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس رمضان میں موجود ہوں گے لیکن ان کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہم سب کے لیے ایک موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا تاکہ ہم اس مہینے سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ذہنی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ ہم نے اس مہینے سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یوں دیکھنا ہے جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے، جو اگر وہ گاڑی بالکل برانڈ نیو ہے، BMW 7 سیریز اگر بالکل برانڈ نیو بھی ہوگی، تو اگر ایک ہفتہ ایسا گزرے جس میں بہت زیادہ آندھی چلی، اس کے اندر مٹی بھی بہت زیادہ اڑی، پھر بارشیں بھی ہوئیں اور گاڑی کے اوپر مستقل مٹی پڑتی رہی، بارش پڑتی رہی، کیچڑ پڑتا رہا، تو ایک ہفتہ اگر گاڑی اس طریقے میں رہے گی بغیر دھلے ہوئے تو ایک ہفتے کے بعد اس گاڑی کی جو حالت ہوگی وہ دیکھ کے کوئی بھی انسان اس کو یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھی گاڑی ہے، چاہے وہ برانڈ نیو گاڑی ہوگی۔ لیکن جو ہی اس گاڑی کو سروس اسٹیشن میں انٹر کیا جائے گا، سروس اسٹیشن لے جایا جائے گا اور اس کی پراپر سروس ہوگی، اس کی واش ہوگی، اس کے بعد جو گاڑی نکلے گی تو اس کے اندر جو چمک ہوگی، اس کے اندر جو اٹریکشن ہوگی، ہر بندہ اس کی طرف کیا ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اور وہ جو پہلے ایک ہفتہ پہلے اس کی حالت تھی جو گندگی والی تھی اور اب جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب کو بھی اپنے آپ کو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس مہینے میں انٹر ہونا ہے، کیونکہ اس پورے سال میں ہم ساروں کے اوپر جو گناہوں کی گندگی ہے، جو غلاظت ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی، جو گناہ ہوئے، ان تمام بوجھ کے ساتھ، اس تمام بوجھ کے ساتھ اور ان تمام گناہوں کے ساتھ، اس تمام گندگی کے ساتھ ہم لوگ اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ مہینہ ایسے ہی ہے جیسے سروس اسٹیشن ہے ہمارے لیے۔ ہمارے ایمان کی صفائی ہونی ہے، ہمارے جسم کی صفائی ہونی ہے، ہمارے تقوی کے اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے، ہمارا تزکیہ نفس ہونا ہے۔ تو اس مہینے کو یہی ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنی صفائی کرنی ہے، ہم نے صرف عبادت نہیں کرنی، عبادت بھی کرنی ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو انسائیڈ آؤٹ چینج کرنا ہے۔ اب جب ہم اس مہینے میں انٹر ہو رہے ہوں تو تیمور احمد جو رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے تھا اور رمضان سے ایگزٹ ہونے کے بعد وہ سیم نہیں ہونا چاہیے، اسے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ہم جس طریقے سے رمضان سے پہلے تھے اسی طرح رمضان میں گئے، چند عبادات کر لیں، اس کے بعد رمضان سے جب نکلے تو پھر ویسے کے ویسے ہی رہے، تو یقین جانے کہ ہم نے رمضان سے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جو کہ رمضان کا مقصد تھا۔ یہ جو سال گزرا اس میں جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں، جو بھی مجھ سے نافرمانیاں ہوئیں، میں ان پہ شرمندہ ہوں، میں ان پہ ندامت کا اظہار کرتا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے ایک نئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اور اس پہ توبہ کرنی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ رمضان جو ہے، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک میں جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے، جو بھی صغیرہ گناہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے گا۔ پیچھے رہ گئے ہمارے کبیرہ گناہ، تو جب ہم توبہ کریں گے تو سچی توبہ کرنے کی وجہ سے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اب ہم لوگ جب رمضان میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو بالکل پاک صاف ایک نئے انسان کی طرح انٹر ہو رہے ہوں گے۔ جب دل کے اوپر سے توبہ کرنے سے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، گناہ بھی دھل جاتے ہیں، دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو جو گناہ کرتے جاتے ہیں دل سیاہ ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب سچی توبہ کی جاتی ہے تو وہ دل دوبارہ اسی طریقے سے صاف ہو جاتا ہے، جس دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے، جس دل کے اندر اللہ کی خشیت آتی ہے، جس دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، جب وہ گندگی سے پاک ہو جائے گا، گندگی سے صاف ہو جائے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا دل بھی چاہے گا۔
تو یہ چیز کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا توبہ کے ذریعے سے، تاکہ ہم انشاءاللہ جب رمضان میں ہوں اور ہمارے اس دل جو کہ آلریڈی توبہ سے صاف ہو چکا ہوگا، جب اس کو تھوڑا سا ماحول ملے گا، اس کو تھوڑا سا ایمان نظر آئے گا، اس کو تھوڑے سے نیک اعمال نظر آئیں گے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری زندگی پہ بہت زیادہ ہوں گے۔